السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے پیار دیا، ہمارے جو بھی ہم نے آپ کو بتایا آپ نے غور سے دیکھا اور سنا اور بہت سارے دعاؤں سے نوازا، اس کے لیے بہت سارا شکریہ۔ آئیے آج ہم بیان کریں گے اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف کی تعریف، اعتکاف کہتے کیسے ہیں اور اعتکاف کی اقسام کیا ہیں، اعتکاف کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اعتکاف کی تعریف سماعت کریں، اعتکاف کہتے کیسے ہیں۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کسے کہتے ہیں کہ اعتکاف کی نیت کر کے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہے: واجب، سنت موقدہ اور مستحب۔ اعتکاف واجب یہ نذر کا اعتکاف ہے، جیسے کسی نے یہ منت مانی کہ فلاں کام ہو جائے گا تو میں 1 دن یا 2 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف واجب ہے، اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے، بغیر روزہ کے اعتکاف صحیح نہیں ہے۔ دوسرا ہے اعتکاف سنت موقدہ، یہ رمضان کے پورے عشرہ آخرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب اعتکاف کی نیت کی تو سنت موقدہ ادا نہ ہوگی۔ یہ اعتکاف سنت موقدہ کفایہ ہے، اگر سب چھوڑ دیں تو سب پکڑے جائیں اور اگر ایک نے بھی کر لیا تو سب چھوٹ جائیں۔ اس اعتکاف میں بھی روزہ شرط ہے، مگر وہی رمضان کے روزے کافی ہیں۔ اعتکاف جو سنت موقدہ ہے، جو رمضان کے آخری عشر میں رکھا جاتا ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر پورے محلے کے لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتکاف نہیں رکھا، مسجد میں اعتکاف نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے، عند اللہ سب کی گرفت ہوگی، سب پکڑے جائیں گے۔ لیکن اگر پورے محلے میں سے ایک بھی شخص نے مسجد میں اعتکاف کر لیا تو اس گناہ سے سب بچ جائیں گے، سب بری ذمہ ہو جائیں گے۔ اور اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، لیکن اعتکاف جو آخری عشر میں کیا جاتا ہے، یہ رمضان کا جو روزہ رکھیں گے وہی روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور تیسرا ہے اعتکاف مستحبہ۔ اعتکاف مستحب، اعتکاف واجب اور اعتکاف سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب ہے۔ اعتکاف مستحب کے واسطے روزہ شرط نہیں، یہ تھوڑی دیر کا بھی ہو سکتا ہے۔ مسجد میں جب بھی جائے اس اعتکاف کی نیت کر لے، چاہے تھوڑی ہی دیر مسجد میں رہ کر چلا آئے، جب چلا آئے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت میں صرف اتنا کافی ہے کہ میں نے خدا کے واسطے اعتکاف مستحب کی نیت کی۔ تو جو تیسرا قسم ہے اعتکاف مستحبہ، اس میں روزہ شرط نہیں ہے، آپ جب بھی مسجد میں آئیں گے کہیں کہ اللہ کے واسطے میں اعتکاف کیا، میں نے اعتکاف کی نیت کی، آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد کے باہر ایک بورڈ لگانا چاہیے اور یہ لکھنا چاہیے، جہاں آپ دعا لکھتے ہیں مسجد میں داخل ہونے کی دعا، تو اسی جگہ ایک بات یہ بھی لکھ دیں کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد، مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آپ اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اعتکاف کے کیا کیا فائدے ہیں، اعتکاف کے کیا کیا ثواب ہیں، وہ حدیث پاک پڑھنے سے ہمیں معلوم چلتا ہے کہ جب بندہ اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جب بندہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے
تو پھر وہ فضول بکواس، فضول باتیں مسجد میں نہیں کر سکتا، کیونکہ اعتکاف کے لیے یہ شرط یہی ہے کہ آپ صرف ذکر الہی کر سکتے ہیں، ذکر الہی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو آج کل مسجد میں جو چلا چلی وغیرہ باتیں ہوتی ہیں تو یہ سب بند ہو سکتی ہیں، شرط یہ کہ آپ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور قیامت، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد میں شور شرابے کریں گے۔ تو مسجد میں شور شرابے سے بچنے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اعتکاف کی نیت کر لو اور مسجد میں داخل ہو جاؤ، کیونکہ مسجد میں دنیاوی فالتو بات کرنا ایسا ہی ہے کہ اس کی مثال اللہ کے رسول دیتے ہیں کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، ویسے ہی مسجد میں دنیاوی بات کرنا ان کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جیسے لکڑی، جیسے آگ جو ہے لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو مسجد میں آنے کے بعد دنیاوی فالتو باتیں کرنے سے بچیں، چلم چلی سے بچیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے سارے لوگ اعتکاف کی نیت کر لیں، تو آپ خود بخود ہی اس بہت بڑے گناہ سے بچ سکتے ہیں۔ تو مسجد کے کمیٹی والے، مسجد کے کمیٹی حضرات جو ذمہ دار ہیں، وہ مسجد کے باہر ہر ایک مسجد میں آپ یہ لکھ لو کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اعتکاف کے مسائل کو جاننے کے لیے آپ اپنے قریب کے علماء کرام سے رابطہ رکھیں، علماء کرام سے پوچھیں، تو آپ کو اعتکاف کی مکمل ڈیٹیلز آپ کو بتا دیں گے۔ آئیے، اعتکاف کس کس کے لیے ہے؟ مرد کے لیے، مرد اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ مرد کے لیے اعتکاف، مرد جو ہے صرف مسجد ہی میں اعتکاف کر سکتے ہیں، مسجد ضروری ہے۔ اور عورت اپنے گھر کے اس جگہ میں اعتکاف کرے جو جگہ اس نے نماز کے لیے مقرر کی ہو۔ مرد حضرات کے لیے اعتکاف صرف مسجد ہی میں ہو سکتی ہے، عورت جو ہے اپنے گھر میں جس جگہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ مقرر کی ہو اس جگہ پہ وہ اعتکاف کرے۔ معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا، یہ جو ہے معتکف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے، اگر نکلا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، چاہے بھول کر ہی نکلا ہو۔ جب بھی یوں ہی عورت اگر اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلی تو اعتکاف جاتا رہا، چاہے گھر ہی میں رہے۔ اور مسجد سے نکلنے کے دو عذر ہیں، ایک طبیعی، دوسرا شرعی۔ طبیعی عذر یہ ہے کہ جیسے پاخانہ، پیشاب، استنجا، فرض غسل، وضو، جبکہ غسل وضو کی جگہ مسجد میں نہ بنی ہو، مسجد میں بڑا حوض نہ ہو۔ شرعی عذر یہ ہے کہ جیسے عید یا جمعہ کی نماز کے لیے جانا، اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ ان عذروں کے سوا کسی اور وجہ سے اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ سے باہر جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، اگرچہ بھول کر ہی کیوں نہ ہو۔ معتکف راتوں دن مسجد ہی میں رہیں، وہیں کھائیں پیئیں سوئیں، ان کاموں کے لیے مسجد سے باہر ہوگا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے سوا اور کسی کو مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت نہیں، اور اگر یہ کام کرنا چاہیں تو اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں یا ذکر الہی کرے، پھر یہ کام کر سکتا ہے، مگر کھانے پینے میں یہ احتیاط لازم کہ مسجد آلودہ نہ ہو۔ معتکف کو اپنی ضرورت یا بال بچوں کی ضرورت سے مسجد میں خریدنا بیچنا جائز ہے، جبکہ وہ چیز مسجد میں نہ ہو، یا ہو تو تھوڑی ہو کہ جگہ نہ گھیر لے۔ اگر خرید و فروخت تجارت کی نیت سے ہو تو ناجائز ہے، چاہے وہ چیز مسجد میں نہ ہو۔ جب بھی معتکف نہ چپ رہے نہ بات کرے، معتکف کیا ہے، نہ ہی چپ چاپ رہے نہ ہی وہ بات کرے، تو پھر کیا کرے، بلکہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث کی قرات اور درود شریف کی کثرت کرے، اور علم دین کا درس و تدریس کرے، انبیاء و اولیاء اور صالحین کے حالات پڑھے یا دینی باتیں لکھے۔ اگر نفل اعتکاف توڑ دے تو اس کی قضا نہیں، نفلی عبادت میں، نفلی اعتکاف میں بندہ بیٹھا ہے تو اگر اس کو توڑ دیا تو اس کی قضا نہیں ہے۔ اور سنت موقدہ اعتکاف اگر توڑا
تو جس دن توڑا فقط اس ایک دن کی قضا کرے، پورے دنوں میں قضا واجب نہیں۔ اور منت کا اعتکاف توڑا تو اگر کسی مقرر مہینہ کی منت تھی تو باقی دنوں کی قضا کرے، ورنہ اگر علل اتصال واجب ہوا تھا تو سرے سے پھر سے اعتکاف کرے، اور اگر علل اتصال واجب نہ تھا تو باقی کا اعتکاف کرے۔ اعتکاف جس وجہ سے بھی ٹوٹے، چاہے قصدن یا بلا قصد، بہرحال قضا واجب ہے۔ کسی بھی لحاظ سے اعتکاف آپ کا ٹوٹے گا، آپ کا جو ہے اعتکاف کا قضا لازم ہوگا، اور اگر آپ اس کا قضا نہیں رکھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو اعتکاف کا یہ مثلاً 3 طریقہ تھا۔ اعتکاف کے کتنے طریقے تھے؟ 3 طریقے، 3 قسم۔ اعتکاف واجب جو نذر کا اعتکاف ہوتا ہے، اعتکاف سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے میں رکھا جاتا ہے، اور اعتکاف مستحبہ یہ ہے کہ آپ کبھی بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اعتکاف مستحبہ کے لیے روزہ رکھنا شرط نہیں، لیکن جو اعتکاف نذر ہے اور اعتکاف جو آخری عشرے میں کیا جاتا ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس آخری عشرے کی خیر و برکت ہم سب کو عطا فرمائے، اور ہم سب کی تراویح اور نمازوں اور صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے قبول عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی مغفرت عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ آپ کو یہ باتیں، یہ درس پسند آئے ہوں تو خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچاؤ دوسروں تک اگرچہ تم کو میری ایک ہی آیت، ایک ہی بات یاد کیوں نہ ہو۔ اگر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی حدیث آپ کو آتی ہے تو وہی حدیث کو لوگوں تک پہنچائیں۔ آپ کو اگر ایک ہی مسئلہ یاد ہے تو وہی مسئلہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو علماء کرام سے پوچھیں، علماء کرام سے عقیدے کے بارے میں پوچھیں، علماء کرام سے عبادات کے بارے میں پوچھیں، علماء کرام سے وضو، طہارت، نماز کی شرائط، نماز کے فرائض کے بارے میں دریافت کریں۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہماری نماز میں غلطی ہوں گی، ہماری پاکی اور ناپاکی میں غلطیاں ہوں گی، تو پھر ہماری نماز بھی نہیں صحیح ادا نہیں ہوں گی۔ تو بہتر یہ ہے کہ علماء کرام سے قریب رہیں، علماء کرام سے قرب حاصل کریں، اور پھر ان سے سوال بھی پوچھیں، ان سے نماز کے طریقہ ادب کے دائرے میں پوچھیں، یہ نہیں کہ بے ادب ہو جائیں۔ ادب کے دائرے میں علماء کرام سے سوال پوچھیں اور دین کی بات سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔